إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورہ مریم آیت نمبر 12 سے ہم پڑھیں گے۔ یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب، پکڑے رہو ہماری کتاب کو، بقوہ، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، وآتیناہ، اور ہم نے عطا کیا اسے، الحکمہ، حکمت، دانائی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، صبیہ، بچپن ہی سے ہم نے اس کو ایسی صلاحیتیں عطا کر دیں کہ وہ فیصلہ کیا کرتے تھے، حکمت تھی، دانائی تھی ان کے پاس۔ پیچھے ہم پڑھ رہے تھے زکریا علیہ السلام کا تذکرہ سورہ مریم کے شروع سے، آپ کو اس بات پیچھے والے یاد ہوں گے، نہیں تو آپ سن سکتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی پوری امیدوں کے ساتھ، بڑھاپے میں، خود بھی بوڑھے ہیں، بیوی بھی بانجھ ہے، کہ اللہ ہمیں بیٹا دے، اور اللہ نے اس صورت کے شروع میں بھی کہا اپنے رب کی رحمت کا ذکر کرو جو زکریا علیہ السلام پر ہوئی، اور اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ بغیر سبب کے بیٹا عطا کیا۔ اب بیٹے کے لیے جب بیٹا بڑا ہوا تو اس وقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان سے کہا یا یحییٰ، اے یحییٰ، کہ آپ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں۔ یہاں کتاب سے مراد تورات ہے، تورات کے اندر جو احکامات ہیں مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ تورات میں جو احکامات دیے گئے ہیں ان پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوں، ٹھیک ہے نا، ان پر عمل کریں تاکہ تربیت اچھی ہو اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری جو ہے وہ کریں۔ اور حکم سے مراد جو ہے حکمت ہے، دانائی، عقل، شعور، سمجھ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اور اسی طرح نبوت بھی مراد ہو سکتی ہے کیونکہ یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے نبی بنایا۔ اور امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حکم میں ساری چیزیں آ سکتی ہیں، دانائی، عقل، شعور، فہم و فراست، دینی احکام کو سمجھنے کی صلاحیت، فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور حکمت، نبوت، یہ ساری چیزیں اس میں حکم میں آ سکتی ہیں۔ صبیہ، بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو یہ نصیحت کی۔ وحنانا من لدنا، اور شفقت دی ہم نے، حنانا شفقت دی ہم نے، من لدنا اپنی طرف سے، وزکاۃً، اور پاکیزگی عطا کی، وکان تقیہ، اور وہ نہایت پرہیزگار تھا، وکان تقیہ، اور وہ متقی تھا۔ ہم نے ایسا بیٹا دیا۔ زکریا علیہ السلام نے بیٹا مانگا تھا، وہاں کیا کہا تھا؟ اللہ ایسا بیٹا دے جو تجھے پسند ہو، اپنا پسندیدہ بیٹا عطا کر۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آج ہم اللہ سے دعائیں کریں، بیٹا مانگیں تو صرف بیٹا نہ مانگیں بلکہ ایسا بیٹا مانگیں اللہ جو تجھے پسند ہو، اللہ جو تیرا فرما بردار ہو، جو متقی ہو، جو تیرے آگے جھکنے والا ہو، جو تیرے دین کا داعی بنے۔ اللہ ہمیں ایسا بیٹا دے جیسے زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور ویسی امیدوں سے مانگیں، ویسی امیدوں سے مانگیں۔ اگر ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، حکیموں نے، طبیبوں نے ادھر ادھر سے دوائیاں لے لے کے تھک گئے ہیں، اللہ کے در سے کبھی نا امید نہ ہو۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہے یا آپ کے پاس بیٹا نہیں ہے، ادھر ادھر جانے کی، دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے در پہ آئیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، جس طرح زکریا علیہ السلام چھپ چھپ کر اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، ایسے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں۔ اللہ رب العالمین ضرور اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو دیا، بڑھاپے میں دیا، بیوی بانجھ تھی تب دیا، خود بوڑھے تھے، سر سفید تھا تب دیا، آپ کو اور اب نہیں دے گا۔ 80-86 سال کی عمر تک زکریا علیہ السلام نا امید نہیں ہوئے اپنے رب سے، اور آپ 5 سال 10 سال اتنے میں نا امید ہو گئے، اور لوگوں کی باتوں میں آ کر فلاں دربار پہ چلے جاؤ، فلاں پیر صاحب کے پاس چلے جاؤ، بیٹا مل جائے گا۔ یہ پیر بیٹے دیتے ہیں، بیٹا دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا۔ پوری کائنات مل کے اس کو دے نہیں سکتی، پھر اس سے مانگیں۔ وکان تقیہ، اور پرہیزگار تھا۔ اللہ ہمیں بھی پرہیزگار بنائے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی پرہیزگار بنائے۔ وبرم بوالدی، اور وہ برن فرما بردار تھا، بوالدی، اپنے والدین کا۔ جب نیک بیٹا مانگیں گے تو آپ کا بھی فرما بردار ہوگا۔ وبرم بوالدی،
اور وہ اپنے والدین کا بھی فرما بردار تھا. ولم یکن جبارا عاصیا، اور وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھا. جبار کہتے ہیں سرکش، اللہ کا باغی، اور والدین کا نافرمان، عصیہ نافرمانی کرنے، والدین کا بھی فرما بردار، رب کا بھی فرما بردار. جب اللہ رب العالمین سے ایسی امیدوں سے مانگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت صلاحیتوں والا، فرما بردار، متقی اور والدین کا فرما بردار اور اللہ رب العالمین کا فرما بردار بیٹا متقی عطا کیا. اور جبار عصیہ نہیں تھا. وسلام علیہ، اللہ فرماتے ہیں سلام ہے اس پر، یوم ولدا، جس دن وہ پیدا ہوا، ویوم یموت، جس دن وہ فوت ہوگا، ویوم یبعث حیا، اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا زندہ. 3 موقع نا انسان کے لیے بڑے خطرناک ہوتے ہیں جو یہاں آئے ہیں، کہ سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ فوت ہوگا، اور جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا. 3 موقع ہیں یہاں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ رب العالمین کی اس پر رحمت سلامتی نہ ہو تو اس وقت بھی شیطان جو ہے وہ چوک لگاتا ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت بھی شیطان آ کر ورغلاتا ہے اور پھسلاتا ہے، اسلام سے دور کرنا چاہتا ہے. اور تیسرا موقع جب قبر سے اٹھا کر جو ہے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، میدان محشر کی ہور لاکیاں ہوں گی، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے 3 حالتوں کے لیے فرمایا کہ 3 جگہ پر جب وہ پیدا ہوا اس وقت بھی سلامتی تھی، جب وہ فوت ہوگا تب بھی اس پر سلامتی ہوگی، شیطان اس کو ورغلا نہیں سکے گا، جب وہ دوبارہ اٹھے گا قیامت کے دن اس وقت بھی سلامتی ہوگی، امن ہوگا. اسی لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ جس دن ولدا، ہم پیدا ہوئے یا ہماری اولاد اللہ تعالیٰ دیں تو جس دن وہ پیدا ہو اللہ رب العالمین کی سلامتی ہو، اور جب ہم فوت ہوں تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور سلامتیاں ہم پر ہوں، تاکہ شیطان ہمیں ورغلا نہ سکے، اور مرتے وقت اللہ ہمیں کلمہ نصیب کر دیں. اور اسی طرح جب ہم اٹھیں اس وقت بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے ساتھ ہو، تاکہ ہم اس دن کی ہولناکیوں سے بچ سکیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.